ابلاغ کے لیے ضروری ہے کہ رابطہ کیا جائے، اور رابطے کے لیے ضروری ہے کہ پاس اور ساتھ بیٹھ کر اختلاف بھی کیا جائے اور حمایت بھی کی جائے۔ اختلاف اور حمایت کے درمیان کا ایک راستہ نکالا جائے جس کی نشاندہی اقبال نے کی۔ ہمیں صرف اختلاف پر قائم نہیں رہنا، اور صرف ہمیں ایک پرانے ڈھکے بندے اصول کے مطابق حمایت ہی نہیں کرنی، بھی نئی بات کیجیے چاہے چھوٹی بات ہو۔ میں چھوٹی بات کے لیے اس ٹی وی اسٹیشن کا حوالہ دے رہا تھا کہ یہاں ایک دو چھپڑوں کے نیچے ٹی وی اسٹیشن تھا، آج آپ ٹی وی جو مرضی جس کا دل کرتا تھا آ جاتا تھا، اور بلکہ کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تو جب آپ آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے شاعری کی بجائے نظریے پر، نظریہ کیا پیش کیا، تو آپ کے پاس نئے شاعروں کے نظریات بھی آنے لگیں گے، اور انہی کے دور کے اور اس سے پہلے کے بھی نظریات آنے لگیں گے۔ جمہوریت کیا چیز ہے؟ اقبال نے بڑی واضح مثالیں دی یورپ کی جمہوریت۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یورپ کی جمہوریت نے ان کو ترقی کی یہ راہ دکھائی ہے جس پر آج وہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے خطوں پر ان کا حکم چلتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، سراسر غلط ہے۔ بھائی میں ایک بات آپ کو کہوں مختصراً سمجھانے کے لیے ایک جملے میں، ان قوموں نے جاننے کا اسم اعظم سیکھ لیا۔ آپ کہیں گے بھائی اسم اعظم کے بارے میں نہیں سنا کہ یہ تو کوئی قرآن کا حرف؟ ارے بھائی، جو اسم اعظم جانتا ہے وہی تو تصویر امریکہ سے لاہور لا سکتا ہے، جو سائنس کا اسم اعظم جانتا ہے وہی تو خلا میں پہنچ سکتا ہے، سیٹلائٹ میں لا سکتا ہے، آپ پر میں نہیں لگا سکتے صرف اسم اعظم۔ اور جو اسم اعظم جانتا ہے سائنس کا وہ ہے سائنسدان۔ پھر بہت سے اسم اعظم جاننے والے اکٹھے ہو کر ایک نئی چیز تخلیق کرتے ہیں اور چاند پر بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر مریخ پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسم اعظم کو تلاش کیجئے، اور اسم اعظم یا حی یا قیوم تو ہے ہی، اور ایسے بے شمار ہیں، لیکن اپنی زبان اور لفظوں میں اور اپنے خیال میں اسم اعظم تلاش کریں۔ اقبال یہ کہنا چاہتا ہے، اور میں اقبال کے اس نظریے کی تائید کرتا ہوں۔ مشکلات بھی ہوتی ہیں، آپ کہیں کہ ہماری جمہوریت ناکام ہو گئی، کوئی جمہوریت ناکام نہیں ہوئی۔ ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بالغ نظر نہیں تھے، جیسا کہ کہا گیا ابھی یہاں پر کہ بالغ نظر چاہیے، جو شعور کی بلندی کا مزاج رکھتے ہوں، نیا نقطہ نکال سکتے ہیں، اچھائیوں برائیوں کا تجزیہ کر سکتے ہوں، ہونے والے نتائج کا ذکر کر سکتے ہوں۔ کوئی بھی قانون بنائیں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اچھا ہونا تو یہ چاہیے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہوتی ہے نا اسمبلی میں، وہ اس پہ غور ہی نہیں کرتی، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صاحب رائے ہوئی ہے، جی جو فیصلہ صاحب رائے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے انسان کامل کے۔ انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کامل کے علاوہ کوئی بھی صاحب رائے نہیں ہے۔ اچھا آغا صاحب، میں ایسے میں چونکہ سمے کم ہے ہمارے پاس اور ہم نے جانا بھی ہے، چونکہ کسی اور نے بھی یہاں پہ اس منچ پہ آنا ہے، اور آغا صاحب کا اور شہزاد نیر صاحب کا ہمارے درمیان موجود ہونا ہمارے لیے obviously نعمت ہے، اور کم از کم مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آغا سلمان باقر صاحب جو ہے وہ obviously مولانا محمد حسین آزاد کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مولانا محمد حسین آزاد بھی اس دور میں بام عروج پر تھے جس دور میں علامہ صاحب جو ہے وہ بھی چلنا سیکھ رہے تھے یا باغ درا آ رہی تھی۔ آپ کی آج وساطت سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی خطوط یا گھر میں کوئی اشارہ آپ کو ملا ہو علامہ صاحب کا آزاد صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہو؟ ظاہر سی بات ہے دونوں راوین تھے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آزاد کا دور زندگی 2010 میں ختم ہو گیا، 1910 میں جب لیکن بنیادی طور پر 1910 میں نہیں ختم ہوا، اس سے 20 برس پہلے ختم ہو گیا جب وہ عالم وارفتگی میں چلے گئے۔ اور وہ ایک ایسا تنبو تھا، ابھی یہاں پر اگر ڈاکٹر سعادت سعید ہوتے تو اب ہمارا مباحثہ شروع ہوتا جو 9 بجے تک چلتا۔ تو آزاد کا اچھا
اچھا مزے کی بات ہے، آزاد کے پاس اقبال کے والد کا آنا جانا تھا. اچھا یہ اتھینٹک خبر ہے. یہ بالکل بالکل طے شدہ بات ہے. اور زانو ادب طے کرنے کے لیے آتے تھے، اور ظاہر ہے کہ علوم پر جو دسترس مولانا محمد حسین آزاد کو حاصل تھی اس وقت 1910 میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا علامہ اقبال کی کیا وہ تھی، کیا 33 سال عمر تھی. ہاں، تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ ایک دور تھا، لیکن اتفاقاً مولانا آزاد کا دور اس سے اس طرح سے نہیں لگا کھا سکا کہ وہ اس حواس کی دنیا سے ایک مابرائی دنیا میں چلے گئے تھے، جسے ہم عالم وارثگی کہتے ہیں.